اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ نے اعلانات میں دیکھ لیا ہوگا، آج کا درس یوم پاکستان کی تقریب کے سلسلے میں مختص ہے۔ یوم پاکستان تو 23 مارچ کو پڑتا ہے، لیکن اس کے بعد ہمارا درس چونکہ جمعے کو ہوتا ہے، اس لیے آج اس 26 تاریخ کے درس کو میں نے اس تقریب کے لیے مختص کر دیا ہے۔ 23 مارچ کا دن ہماری ملی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس روز قوم نے آزادی حاصل کرنے کے اپنے عزم کا اعلان کیا تھا۔ آزادی کی اہمیت کس قدر ہے اس کا اندازہ اس ایک واقعہ سے لگائیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ اس دن بنی اسرائیل نے فرعون کی غلامی سے آزادی حاصل کی تھی، تو ہم اس واقعہ کی یاد میں جشن مناتے ہیں اور شکرانے کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تو حضور نے اپنے صحابہ سے کہا کہ پھر تو ہمیں بھی اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے کہ انسانی استبداد سے نجات حاصل کرنا صرف اس قوم کے لیے ہی وجہ مسرت نہیں ہوتا جو وہ آزادی حاصل کرتی ہے، یہ تو پوری انسانیت کے لیے موجب فخر اور مسرت ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اس میں شریک ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی روح سے اس کی اہمیت کیا ہے؟ 2 لفظوں میں، ایک فقرے میں، یا یوں کہیے کہ ایک آیت میں وہ بات آ گئی، اور آیت بھی 2 لفظوں کی۔ قرآن میں ہے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ دین کیا ہے؟ دین عقبہ ہے۔ عقبہ کے معنی ہوتا ہے پہاڑی کی گھاٹی کے اوپر چڑھنا، بڑا دشوار گزار ہوتا ہے، سانس پھول جاتی ہے اور وہ استقامت چاہتی ہے۔ کہا کہ پھر یہ عقبہ ہے کیا؟ فرمایا کہ فک الرقبہ، انسانوں کو آزادی دلانا، یہ ہے دین۔ اپنے آپ کو ہی آزاد ہونا نہیں، نوع انسانی کو، کسی ایک گردن کو غلامی کی زنجیروں سے چھڑانا، یہ ہے دین، یہ ہے دین کا محصل۔ اور بات ہے بھی یہی، ذرا آگے چل کے تشریح میں جب جائیں گے ہم تو نظر آئے گا کہ بنیادی چیز ہی یہی ہے کہ انسان کو انسان کی غلامی سے چھڑانا، یہ ہے دین کا محصل اور ملخص اس کا۔ لیکن آزادی کی قدر و قیمت تو وہی قوم جان سکتی ہے جس نے اسے جان دے کر حاصل کیا ہو، خون کی قربانی دی ہو۔ ہماری قوم کی تو کیفیت ہی کچھ عجیب سی تھی۔ میں اس سلسلے میں جو تحریک پاکستان کہلاتی ہے، یہ مطالبہ پاکستان، اس کے متعلق جو بار بار آپ احباب کے گوش گزار کرتا ہوں، گزشتہ 30 سال سے مسلسل لکھتا چلا آ رہا ہوں، تو اس لیے کہ میں خود اس جنگ میں شریک تھا۔ میں نے علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی زیر ہدایت، قائد اعظم کی زیر قیادت، ویسے تو سن 30 کا پاکستانی کہلاتا ہوں میں اپنے آپ کو، لیکن اس جنگ میں تو 10 سال تک برابر کا شریک رہا۔ اس لیے جب بھی یہ کوئی تقریب آتی ہے اس قسم کی، یوم پاکستان ہو، یوم آزادی ہو، قائد اعظم کے ایام ہوں، تو وہ پرانی یادیں میرے دل میں تازہ ہو جاتی ہیں۔
لیکن کیفیت یہ ہوئی کہ 10 سال تک اس قوم نے پاکستان کا خطہ ارض حاصل کرنے کے لیے انتھک جد و جہد کی، اور جب یہ مملکت حاصل ہو گئی تو پہلا سوال آپس میں یہ کرنے لگے کہ ہم نے پاکستان مانگا کیوں تھا۔ یعنی عجیب قوم تھی یہ کہ 10 سال تک ایک چیز کے حصول کے لیے مسلسل جد و جہد کر رہے ہیں، اور جب وہ حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ ہم نے کیوں مانگا تھا۔ وہ تقسیم سے پہلے ہمارے ہاں ایک عام طور پہ مشہور تھا کہ ہندو پہلے سوچتا ہے بعد میں کرتا ہے، سکھ پہلے کرتا ہے بعد میں سوچتا ہے، مسلمان نہ کرتا ہے نہ سوچتا ہے۔ لیکن یہ قوم جو تھی یہاں آئے تو ہم نے دیکھا کہ ہم تو بالکل سکھ ہیں، پہلے کیا ہم نے 10 سال تک حاصل ہو گیا ہے تو بعد میں بیٹھتے ہیں سوچتے کہ ہم نے یہ مانگا کیوں تھا، اور پھر بھانت بھانت کی بولیاں بولنی شروع کر دی کہ کیوں مانگا تھا۔ کسی نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہندو کی تنگ نظری تھی جس کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے تھے، دل ایسی چیز کو ٹھکرا دیا نخوت پرستوں نے، بہت مجبور ہو کر ہم نے پیمان وفا بدلا۔ یعنی اگر ہندو تنگ نظر نہ ہوتا تو پھر اس کی ضرورت نہیں تھی، ہم وہیں رہتے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر آج بھی وہ ذرا کشادہ ظرفی کا ثبوت دے دے اور کہہ دے کہ بھائی میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں، چلیے میں کشادہ ظرف ہوتا ہوں، آئیے مل جاتے ہیں، تو پھر یوں ہے مل جائیں گے، کیونکہ وہ جو وجہ تھی علیحدگی کی وہ تو ختم ہو گئی۔ کسی نے کہا کہ نہیں صاحب یہ معاشی مسئلہ تھا، اصل میں یہ بڑے بڑے سیٹھ لوگ اور بڑے بڑے سوداگر اور بڑے بڑے ذمہ دار یہ دیکھتے تھے کہ ہندوؤں کی موجودگی میں انہیں شبہ شب ملینئر بننے کے مواقع نہیں ہیں، اس لیے اپنی مملکت ہوگی تو اس میں خوب لوٹ کھسوٹ ہوگی، تو گویا اس کے لیے یہ حاصل کیا تھا پاکستان۔ کسی نے کہا کہ نہیں صاحب یہ تو مسٹر جناح کی انانیت، ایگوئزم تھی اس کی، انہوں نے دیکھا کہ گاندھی آل انڈیا لیڈر بن گیا ہے تو ان کے لیے گنجائش نہ رہی، اس لیے انہوں نے کہا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور میں اس قوم کا واحد لیڈر ہوں، تو اس طرح سے اپنے اس جذبے کی تسکین کر دی۔ اندازہ لگائیے اب یہ کچھ کہنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ اب اس مقام پہ پہنچ گئے بدقسمتی سے ہم کہ سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کا تصور کس نے دیا تھا، اس اسکیم کا خالق کون تھا۔ اور پچھلے دنوں جو خان عبد الولی خان صاحب نے ایک بیان دیا، ایک وسوسہ پیدا کیا، اور جس کا چرچہ اخبارات میں آج کل بھی ہو رہا ہے، پچھلے دنوں تو بہت زیادہ تھا، اب بھی ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کہ یہ دراصل انگریز کے دماغ کی اختراع تھی۔ لنلتھ گو وائسرا نے